نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات، اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے والے، اس طریقے کو بنانے والے خود انسان نہیں، یعنی یہ طریقہ ڈیوائز کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام جسے ہم اسلام کے نام پر کریں گے، دین کے نام پر کریں گے، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایات، انسٹرکشنز، تعلیمات اللہ کی طرف سے موجود ہوں، واضح دلائل سامنے ہوں۔ واضح دلائل میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں، ایک قرآن حکیم ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل ہو، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کسی بھی کام کو آپ نے کس طرح کیا، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔ چونکہ یہ ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ عبادت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے، یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے، کیونکہ اجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے، کسی انسان سے نہیں۔ یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے۔ لہٰذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہو۔ جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی۔ مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن شعبان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظیم رمضان، قال فای الصدقۃ افضل،
قال صدقۃ فی رمضان۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں، یہ حدیث جو ہے درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے۔ لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہے اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی۔ موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ از اٹ پاسبل کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے۔ یہ بالکل من گھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے بات، اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے، اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں۔ تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے
کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، واقع معراج سے قبل نازل ہوئی۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے۔ اس میں کیا لکھا ہے، پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے، حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل۔ اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں۔ اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات، ہاں آخری عشرے کی رات ہے۔ اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص باہم جھگڑ رہے تھے، آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا، صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے، یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی، اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک تھی، اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معنوں میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے، کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام،
حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار پیدا کیا ہے، اور اسی اختیار میں اس کا امتحان رکھ دیا ہے۔ کیا امتحان؟ کہ کیا انسان جسے میں نے بنایا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کیا وہ انسان اپنے اختیار کو، اپنی مرضی کو، اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا انسان اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہے ہمارا امتحان۔ اس امتحان میں جو بھی لوگ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ اللہ ہم ویسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جیسے تو چاہتا ہے، ہم تجھے مانتے ہیں اور تیری باتوں کو مانتے ہیں، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، تو ہمیں قبول کر لے، تو ایسے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ گویا مسلمان ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم کرنا، ارادہ کرنا۔ مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی مہار اس کا مالک پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی زندگی میں بس مخصوص محدود سی چیزیں تھیں، اونٹ کا ان کی زندگی میں بڑا اہم کردار تھا۔ تو مسلم اس اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کا مالک اس کی نکیل پکڑ کے جدھر چاہے اسے لے جائے، دائیں لے جائے وہ دائیں چل پڑتا تھا، بائیں لے جائے بائیں چل پڑتا، یعنی بڑا ہی مطیع اور فرما بردار اونٹ جس میں کوئی سرکشی نہیں، کوئی منمانی نہیں۔ یہی سے لفظ مسلم نکلا۔ تو مسلم کون ہوا؟ جو اپنی مہار، اپنی خواہش نفس کی مہار اپنے رب کے ہاتھ میں دے دے اور ہر وہ بات ماننے کو تیار ہو جائے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے، اور اس میں اسے کوئی بھی آر نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی کمپلیکس نہ ہو۔ اس کا رب جو چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ خوشی خوشی کرتا ہے، کیونکہ مجبوراً تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں، کون بھلا اس کے آگے نہ کر سکتا ہے؟ کسی کی کیا مجال؟ آپ دیکھیں کہ زمین تو ایک محدود سی جگہ ہے، ایک پوری کائنات کے اندر، پوری یونیورس کے اندر زمین کی حیثیت تو بس ایسے ہی ہے جیسے ساحل سمندر پہ پڑی ہوئی ریت کے ذروں میں سے کوئی ایک ذرہ، یعنی اس پوری فضا کے اندر اتنا کچھ موجود ہے، وہاں زمین تو ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گیلیکسیز جن میں سے ایک ایک کے اندر ٹریلینز آف ٹریلینز ستارے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک خاص رفتار سے اپنے اپنے مقام پہ گھوم رہے ہیں۔ سورج اس کے ہاتھوں میں بندھا ہوا ہے، چاند اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اسی کے فرما بردار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، سارے کے سارے اسی کی تابعداری کر رہے ہیں، اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کی فرما برداری کس سے تولی اور ناپی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف کتنا مائل ہوتا ہے۔ تو ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں کون ہوئی؟ وہ جو اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں، جو اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم نہ رکھیں، بلکہ ہر چیز کو نیچے لے آئیں، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن کا لفظی معنی ہوتا ہے مان لینے والا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ ایمان لانے والے مرد اور عورتیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو، زبان کے اقرار کو اور عمل کی تصدیق کو، یعنی صرف نیت اور ارادہ ہی نہ کریں کہ ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، بلکہ اس کا زبان سے اقرار بھی کریں، اس پر دل سے مطمئن بھی ہو، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اس کو قبول کریں، یعنی اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی مرضی کو، اور پھر عملی زندگی میں اس کی تصدیق بھی کریں، کیونکہ جب تک اس کی تصدیق نہ ہو
تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. یعنی ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا. مثلاً ایک شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جیسے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، تو ہم بائی برتھ کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا اس کے رسول ہیں، آخرت ہے، کتاب ہے، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، ہم سب کہے ٹھیک ہے. لیکن جب تک ہم بڑے ہو کر اپنے شعور، اپنی سوچ سمجھ اور اپنی مرضی، اپنے یقین، اپنے ارادے، اپنے شوق اور اپنے محبت سے یہ اظہار نہ کریں، اس وقت تک بات نہیں بنتی. تو ایمان ایک شعوری کیفیت کا نام ہے. اور پھر مومن ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں. مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں. تو مومن ہونا دراصل پوری کنوکشن کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی کرنا، زبان سے بھی کرنا، عمل سے بھی کرنا اور دل کا اطمینان بھی ہونا. تو جو شخص دل کی اس کیفیت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواباً امن اور سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں. پھر اطمینان اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار، فرما بردار مرد اور عورتیں. یعنی ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم نے ہوش سنبھالا تو شعور کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا، اقرار کیا. اچھے حالات ہوں یا برے حالات، اس میں ہم نے عمل کی تصدیق پیش کی. اور پھر یہ سب کچھ ایسا نہ تھا کہ صرف کوئی جذباتی معاملہ تھا یا وقتی طور پر کسی مفاد کے تحت یا پھر کسی کے کہنے میں آ کے ہم نے یہ سب کچھ کیا. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہم نے اپنی مسلسل وفاداری، مسلسل اطاعت اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی، اس کو جب نبھایا تو قانتین کی صفت پیدا ہوئی. عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی ایسی اطاعت جو ہمیشہ رہے، جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی مسلسل اطاعت. جیسے ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی زمین و آسمان کے بارے میں کہ ہر چیز جو ہے کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہر روز نکلتا ہے اور ہر روز اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے ہمیں روشنی اور حرارت بخشتا ہے، جس طرح ہر روز ستارے چمکتے ہیں، جس طرح باقی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے، اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک دن تو کام کر لیں اور دوسرے دن چھوڑ دیں. نہیں، مسلسل، پورے تسلسل کے ساتھ، مسلسل، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. تو بالکل اسی طرح قانت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں پابندی سے کام لے. مثلا نماز پڑھے تو یہ نہیں کہ جس دن دل چاہے تو پڑھ لے اور جب دل نہیں چاہتا تو چھوڑ دے. ایسا شخص قانت نہیں کہلا سکتا. قانت تو وہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو یا تندرست، خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے یا غمی اور وفات کا موقع ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، بستر پر ہے یا پاؤں چلتا پھرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی حال میں ہے، کوئی بھی ہے، اسے کہیں بھی نہیں بھولتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ سفر کر رہا ہو تو بھی اسے یاد رہتا ہے کہ میں نے وقت آنے پر نماز ادا کرنی ہے. وہ خواہ جہاز میں بیٹھا ہو یا ریل گاڑی پہ بیٹھا ہو یا کسی بس میں بیٹھا ہو یا اپنی پرائیویٹ کار پہ بیٹھا ہو، وہ جنگل میں ہو یا صحرا میں ہو، وہ کسی ہوٹل میں ہو یا اسکول میں ہو، وہ گھر میں ہو یا بازار میں ہو، وہ اپنی ورکنگ پلیس پر ہو، جاب کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، ہاں اس کے رب نے جب اسے بلایا وہ فوراً حاضر ہو گیا. اور اس معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں شرماتا، کسی سے نہیں جھجکتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اس نے تو اپنے رب سے کمٹمنٹ کر رکھی ہے، وہ اس کے مقابل کسی اور کو نہیں رکھتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. پھر ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ ہائے یہاں کیسے نماز پڑھیں، یہاں تو اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے تو ان کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. نہیں، اسے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میرا رب کیا کہے گا، کہ میری دی ہوئی نعمتیں تو ساری استعمال کر لی لیکن میری اطاعت کے لیے لوگوں سے ڈرنے اور شرمانے لگا. وہ پھر ایسا نہیں سوچتا. وہ گھر میں ہو یا بازار میں، اس نے اذان سنی اور اسے فکر ہو گئی کہ میری تو رب کے حضور حاضری کا وقت آ گیا، کیونکہ اسے نہیں بھولتا کہ ایک وقت آئے گا بہت جلد جب اسے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی ملاقات کے لیے واپس جانا ہے. اس لیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں جھجکتا، کوئی اور اس کو پریشرائز نہیں کر سکتا، کوئی اور اللہ کی محبت میں حائل نہیں ہو سکتا، کوئی اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا.
اسے گہری سے گہری نیند بھی آ رہی ہو تو اسے نہیں بھولتا کہ اس نے نماز پڑھنی ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب تو مجھے نیند آ رہی ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں. وہ نہیں کہتا کہ اب تو مجھے بھوک لگی ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ اب تو یہاں پانی نہیں ملتا تو میں نماز کیسے پڑھوں. اسے معلوم ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں. وہ یہ بہانہ نہیں کرتا کہ میں تو بیمار ہوں نماز کیسے پڑھوں. اسے معلوم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو وہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے. وہ اشاروں سے بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے دل میں اپنے رب کی اہمیت ہے. اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا رب اسے پکارے اور وہ حاضر نہ ہو. آپ دیکھیے کہ یہ اذانیں جو ہوتی ہیں یہ رب کی پکار ہوتی ہیں. لوگوں بندو اپنے دنیا کے کام چھوڑ دو اور میرے حضور حاضر ہو جاؤ. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ کر رکھی ہو وہ تو پھر سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں شرم آتی ہے رب نے بلایا اور میں نہ جاؤں. آپ دیکھیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عزیز یا دوست ہمیں انوائٹ کرے، بلائے، آؤ میرے پاس، آؤ مجھ سے ملاقات کرو، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر بلانے پہ نہ گئے تو ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے. لیکن نماز چھوڑتے ہوئے ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ساری نعمتیں دینے والے نے مجھے بلایا ہے، اگر میں حاضر نہ ہوئی تو وہ ناراض ہو سکتا ہے. اور پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور بار بار وہ بلاتا ہے اور میں بار بار اپنے عمل سے انکار کر دوں تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہو. اس لیے والقانتین والقانتات، اطاعت گزار فرما بردار مرد اور عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس کام کے لیے بھی کہیں ان کو کرنے میں کچھ مشکل نہیں. بالکل ایسے ہی جس کسی سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے وہ ہمیں کوئی کام کہے تو ہمیں کبھی مشکل نہیں لگتا. آپ دیکھیے ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ماؤں کو اپنے بچوں کا کوئی کام مشکل نہیں لگتا. وہ اس کے لیے نیند چھوڑ دیتی ہیں، آرام چھوڑ دیتی ہیں، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں. اکثر ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا ادھر کھانا شروع کیا، ادھر بچے کو کچھ ضرورت ہوئی، بچے نے رونا شروع کر دیا، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کے پہلے بچے کی ضرورت پہ لبیک کہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے نا دل میں. اسی طرح جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا کام کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم شوق شوق سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، دوڑ دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسلام اور ایمان کا اقرار کرے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سستی کرے یا منہ موڑ جائے؟ پھر ایسا نہیں ہوا کرتا. اس لیے والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. اب آپ دیکھیے کہ ان ساری صفات میں اسلام، ایمان اور اطاعت کے بعد سب سے پہلی کوالٹی جو ان کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہے وہ ان کا سچا ہونا ہے. سچے مرد اور سچی عورتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص مومن اور پھر بخیل ہو؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یعنی ایک شخص مسلمان ہے لیکن کمزور ہمت ہے. لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے. لیکن آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان کس قسم کے ہیں کہ بات بات پہ جھوٹ بولنے کو کچھ برائی ہی نہیں سمجھتے. اور صادق ہونا، سچا ہونا محض زبان کی سچائی کے لیے نہیں استعمال ہوتا. یہ ایک بندہ مومن کی اوور آل کمٹمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی. تو صادقین والصادقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور انسان یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کبھی کبھار تو زبان کی پھسلن ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان نے ایک کام کیا ہوتا ہے، اس کے حافظے سے ہی نکل چکا ہوتا ہے کہ اس نے کیا. جب کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا تھا تو اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا، تو کہتا نہیں میں نے تو نہیں کیا. تو اب یہ تو ایک بھول ہو گئی نا، اس سے بھول چوک ہو گئی. لیکن وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا کہ اسے یاد بھی ہے، اسے پتا بھی ہے، اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا. تو سچائی جو ہے یہ ایمان کی سب سے پہلی علامت ہے، اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہو تو منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ بات کرے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے
کوئی بات ہو کوئی چیز ہو اس میں خیانت کر دیتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑے پہ آئے تو گالی گلوچ کرتا ہے، یعنی زبان بھی اس کی گندی ہوتی ہے۔ اصل میں زبان کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دل